اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے مزارات کی اہمیت، مزارات کی زیارت کی اہمیت، اور اس حوالے سے کہ جو زائر مزارات کی زیارت کر کے آتے ہیں کربلا، شام، عراق، ایران اور دیگر جگہوں پر، تو ان کے اندر کیا تبدیلی واقع ہونی چاہیے، اور پھر کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ زیارت ہماری قبول ہو گئی ہے، اور پھر بہترین طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قبور ائمہ کی زیارت کے حوالے سے کیا اہمیت احادیث میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا، شام، عراق، ایران، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع کے روزوں میں جا کر زیارت کرنے کے لیے ہر مومن و مومنہ تڑپتا ہے کہ ہم جائیں، کربلا کی زیارت کریں، شام و عراق کی زیارت کریں، نجف کی زیارت کریں، کاظمین کی زیارت کریں، جنت البقیع میں روضہ جناب فاطمۃ الزہرا کی زیارت کریں، اور اس کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت اور انسان کے کردار پر اس کے اثرات، یہ تمام احادیث جو ہیں وہ بے شمار ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت مستند کتابوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہماری شہادت کے بعد ہماری زیارت کی، اس نے گویا ہماری حیات میں ہماری زیارت کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی امیر المؤمنین کی زیارت کرنا چاہے اور جناب کے حق کی معرفت رکھتا ہو لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے زیارت کے لیے نہ آ سکے، خداوند تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 شہیدوں کا اجر لکھے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر زیارت کرنے کے بعد وہ زیارت سے واپس آئے گا تو اس کے گھر تک فرشتے اس کی ہمراہی کریں گے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے گا تو فرشتے اس کی عیادت کو آئیں گے، اور اگر مر جائے گا تو فرشتے اس کے تشیع جنازے کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہمیں نظر آتی ہیں اور بے شمار کتب میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ قبور کی زیارت کرنے کے لیے، خصوصاً معصومین علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کرنے کے لیے کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی پیدل زیارت کرے گا، خداوند تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ جو اس زیارت کی طرف بڑھے گا ایک نیکی لکھے گا، اور اس کا ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک درجہ عطا کرے گا کہ جب وہ قبر میں پہنچے گا تو خداوند تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے لیے موکل بنائے گا تاکہ اس کی منہ سے نکلنے والی ہر اچھی بات کو لکھ لیں، اور اگر وہ کوئی برائی سر انجام دے تو اسے نہ لکھیں۔ پھر ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خراسان میں ایک بقائے قبر ہے جس میں کئی زمانے آئیں گے اور وہ جگہ ملائکہ کی رفعت و آمد کی جگہ بن جائے گی، پس مسلسل ملائکہ کے لشکر آسمان سے نازل ہوں گے، اور اسی طرح زمین سے ملائکہ کے لشکر واپس آسمان کی طرف جائیں گے یہاں تک کہ سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ بے شمار احادیث ہیں جو کہ ہمیں روایات میں ملتی ہیں اور فضیلت کے حوالے سے، لیکن جو پیش نظر بات ہے کہ ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں اور اس کا مقصد ہم پورا کرتے ہیں کہ ہم زیارت پہ جاتے ہیں اور ہماری جو دل کی تڑپ ہے، جو آرزو ہے، اس دل کو تسکین پہنچاتے ہیں کہ ہم جا کر قبور معصومین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر زائرین جو زیارت کرتے ہیں اور زیارت کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں وہ تبدیلی جو بعد زیارت ہونی چاہیے وہ زیارت کے بعد وہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ زیارت پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی خاتون ہے تو وہ باحجاب ہوتی ہیں، باپردہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنے وطن واپس آ رہے ہیں یا جو ہی وہ دوبارہ زیارت سے اپنے امور زندگی کو، اپنی روٹین کو دوبارہ سر انجام دے رہی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حجاب جو ہمیں زیارت میں نظر آ رہا تھا وہ حجاب بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمیں محرم کے اکثر ایام میں یہ چیز اور یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ مجالس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں حجاب کرنا ہے، حجاب کرتے ہیں، چادریں اوڑھتے ہیں، لیکن بعد محرم ایسا کوئی اہتمام ہم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح زیارت پہ بھی ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ زائر جب واپس آیا ہے تو پھر دوبارہ اپنی اسی دنیا داری میں اور اسی روٹین میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ تبدیلی نہیں آتی۔ وہاں پہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہاں پہ وہ تہجد کی نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، اعمال کو بھی سر انجام دے رہا ہے، لیکن جب جو ہی وہ واپس اپنے کاروبار زندگی کی طرف پلٹتا ہے تو وہ چیزیں دوبارہ نہیں کرتا۔ وہ تبدیلی جو اس کو زیارت پہ اور اس مقام میں پروردگار دو عالم نے اس کو عطا کی تھی، اس کی خوشبو واپس لے کے وہ اپنے وطن میں نہیں آتا۔
تو اس چیز کو ہم کس طرح سے دیکھیں اور کس طرح سے تبدیلی واقع ہونی چاہیے. اگر انسان واقعاً یہ چاہتا ہے کہ زیارت اس کے وجود میں تبدیلی کر دے، جس بھی امام کی زیارت کے لیے، ان کے مزار کی زیارت کے لیے وہ گیا ہے، وہ زیارت اس کی کردار میں بے انتہا اور بہت بلند تبدیلی واقع لانے کا سبب بنے، تو کیا چیز اس کو اختیار کرنی چاہیے؟ اور پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زیارت جس کے لیے ہم نے اہتمام کیا، زحمت کی، کوشش کی، وہ زیارت ہماری قبول ہو گئی ہے؟ تو جب ائمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زیارت جو ہم کر کے آئے ہیں وہ قبول ہو چکی ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ جب اپنے کردار میں تبدیلی دیکھو، جب اپنے آپ میں تبدیلی دیکھو اور دیکھو کہ وہ زیارت جو تم کر آئے ہو اس کے اثرات اس حد تک ہیں کہ تم نے اپنے کردار کو تبدیل کیا محمد و آل محمد کے لیے، اور اس حجاب کو برقرار رکھا، ان نمازوں کو برقرار رکھا، ان اعمال کو برقرار رکھا، تو بس سمجھ لو کہ تمہاری زیارت کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا گیا ہے. اب جو زائر اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتے، انہیں چاہیے کہ اس زیارت کو اپنے لیے مقدمہ قرار دیں، اس بات کے لیے کہ اے پروردگار تو ہمیں زائر بنائے، زائر حسین بنائے، زائر مشہد و نجف و شام و کاظمین بنائے، تو اے پروردگار دو عالم ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، اپنی روحانی بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے جس میں تو ہمیں توفیقات عطا فرمائے گا. تو جب انسان یہ عہد کر لے تو پروردگار دو عالم یقیناً اس کو توفیقات عطا فرماتا ہے. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب انسان جو چاہتا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع آئے، اور یقیناً آنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جب زیارت اتنی عظیم ہستیوں کی کر آ رہا ہے تو اس کے اندر تبدیلی واقع ہونی چاہیے. اور جو افراد اپنے اندر تبدیلی کو برقرار نہیں رکھتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ معصوم نے فرمایا کہ وہ سمجھیں کہ ان کی زیارت قبول نہیں ہوئی ہے، انہیں دوبارہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار کہ ہمیں قرب معصومین عطا فرما، ہمیں خوشنودی معصومین عطا فرما، کہ اب ہم جائیں تو ایسے جائیں اور جب واپس آئیں تو وہ زیارت ہمارے روحوں میں تبدیلی لے کر آئے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو چاہتے ہیں کہ ہماری زیارت قبول ہو اور ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، جب وہ زیارت سے واپس آئیں تو اپنی جو بھی واجبات ادا کریں. مثال کے طور پر اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ اب جو میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پڑھ رہا ہوں. جیسے کہ میں جب زیارت پر تھا تو میں امام حسین کے حرم میں نماز پڑھتا تھا، تو فجر کی نماز میں اپنے وطن میں آ کر، اپنے واپس مقام پر آ کر میں جو زیارت پڑھ رہا ہوں نیت کرے کہ یہ میں امام کے حرم میں پڑھ رہا ہوں. یا اگر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں پڑھ رہا ہوں. جب مسلسل وہ اپنے ارد گرد ماحول ہی ان ہستیوں کے پاک و متبرک مقامات کا بنا کر رکھے گا تو یقیناً، اور اس کی نیت بھی ظاہر اس بات میں شامل حال ہوگی، تو یقیناً پروردگار دو عالم اس کی زیارت کو بھی قبول فرمائے گا، معصومین اس کی زیارت کو بھی قبول فرمائیں گے. اور جب وہ اس طریقہ کار پہ اپنی بقیہ زندگی گزارے گا تو پروردگار دو عالم اس کے اندر کی روحانی بیماریوں کو نکالنے میں اس کی مدد بھی کرے گا، اور بہترین سیرت بھی اس کو عطا کرے گا، بہترین کردار کا حامل بھی وہ شخص ہو جائے گا کہ زیارت نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے. اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ انسان اس زیارت کو عام نہ سمجھے. وہ زیارت ہے جو انبیاء کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں معصومین علیہ السلام کے ہے کہ 40 کے دن تمام انبیاء زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، زیارت کربلا کے لیے جو ہے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ زیارت عام زیارت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوق اٹھا، یا بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زیارت کریں گے تو شاید لوگوں میں ہماری عزت و مقام زیادہ ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں یہ عبث ہیں، بیکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس زیارت کا شوق نہیں ہے جس زیارت کا شوق انبیاء علیہ السلام کو ہے، ائمہ علیہ السلام کو ہے. تو اصل زیارت جو ہے وہ وہی ہے جس کی طلب انبیاء علیہ السلام کو بھی رہی. اصل زیارت وہی ہے جس کی طلب ائمہ علیہ السلام کو بھی رہی. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام 25 حج انہوں نے پاپے ادا کیے. امام حسن علیہ السلام نے کہ ایسی جگہوں کی زیارت کرنا اور ایسی جگہوں پر جانا انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر بہتری لے کر آئے. تو معصومین علیہ السلام نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایسی جگہوں پر جاؤ تاکہ پروردگار کا تقرب حاصل ہو، کہ یہ جگہیں، یہ مقامات شعائر خدا ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں. لیکن جب واپس آؤ تو تمہارے اندر وہ تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو تبدیلی دنیا کو بھی معلوم ہو، جس تبدیلی سے نہ صرف ہی کہ تمہاری ذاتی زندگی پر اثرات ہوں بلکہ تمہارے ارد گرد کے معاشرے پر بھی اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں.
لہٰذا جب ہم زیارت کی خواہش دل میں رکھیں تو اس خواہش کو بھی اپنے دل میں رکھیں کہ پروردگار یہ زیارت ہمارے مقدر کو جگا دے، ہماری سیرت کو بہتر کر دے، اور جب ہم واپس آئیں اس زیارت پر سے تو ہمیں واقعاً حسین کا زائر بنائے، ایسا زائر کہ جس کی زیارت قبول ہو چکی ہو، جس کا جانا قبول ہو چکا ہو۔ اس زیارت کے حوالے سے جتنی زحمت اٹھائے، جتنی تکلیف اٹھائے، وہ تکلیف اور وہ زحمت اس کے لیے اجر کا باعث بنے۔ تو بہترین طریقہ جیسے کہ بتایا کہ جب بھی انسان کسی واجب کام کو عمل کرے، سر انجام دے، تو اس بات کی نیت کرے کہ فلاں جو بھی میں زیارت، جو بھی عمل سر انجام دے رہا ہوں، یہ میں فلاں امام کے حرم میں سر انجام دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اپنے ارد گرد کے ماحول کو جب انسان اس طرح سے مرتب کرے گا، اس طرح سے استوار کرے گا، تو یقیناً پروردگار دو عالم اس کو ہمہ وقت زائر امام حسین علیہ السلام میں شمار کرے گا۔ تو پروردگار دو عالم ہر زائر کو اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زیارت کے مشتاق ہیں پروردگار دو عالم ان سب کو زیارات سے مشرف فرمائے، اور جو جا چکے ہیں پروردگار دو عالم ان کو دوبارہ اور بار بار اس زیارت کے لیے پروردگار دو عالم سامان سفر مہیا کرے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ زیارات ہم سب کے لیے تبدیلی اور بہترین تبدیلی اور اچھی تبدیلی کا باعث بنے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔